ذرا اس عظیم الشان قافلے کا ذکر سنیے جس کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا ملتا ہے اور ذریت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ یہ ذوات قدسیہ عالم لاہوت کے درخشاں ستارے ہیں اور اس قافلہ کے سالار عالم ناسوت کے سردار ہیں۔ دنیا تاریخ میں 4 قافلوں کا ذکر نمایاں حیثیت سے مرقوم ہے جن کے دل خراش مصائب سے جبرائیل علیہ السلام سمیت تمام ملائکہ محو حیرت رہ گئے۔ روایت میں مذکور ہے جناب جبرائیل نے ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قافلوں کے احوال سے آگاہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا، اے محبوب خدا، میں نے اپنی آنکھوں سے 2 قافلوں کو حیران کن حالات میں دیکھا۔ پہلا مصر میں وارد ہوا تھا اور دوسرے نے مصر سے ہجرت کی تھی۔ جس نے مصر کو خیر آباد کہا وہ 6570 افراد پر مشتمل تھا، جس کے سالار قافلہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ جو ہی لب دریا پہنچے دیکھا کہ لشکر فرعون ہتھیاروں سمیت ان کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ فرعونی لشکر کے پہلے دستے کی تعداد 6000 تھی۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی جو اپنی کثرت تعداد پر فخر و مباحات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ خوف و ہراس کے سبب اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گھبرا کر کہنے لگے کہ لشکر فرعون ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آن پہنچا ہے۔ کلیم اللہ نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خشوع و خضوع کے عالم میں درگاہ حق کے تعالی میں دست دعا بلند کیے۔ اتنے میں جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا، عصا کو دریا میں ماریں۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا میں مارا، پہلی دفعہ تو راستہ پیدا نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ آپ کی بار جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا سے 12 راستے پیدا ہوئے۔ دوسرا قافلہ، یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا جس کے سالار قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور اس قافلے کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف کو اپنے عظیم المرتبت باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے گورنر کو حکم دیا کہ صحرا کو فوج سے پر کر دیا جائے۔ اس عظیم الشان قافلے کی تیاریاں شروع ہوئی۔ ہر طرف سنہری علم نظر آنے لگے۔ فوج کے علاوہ دربانوں کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی جو ہاتھوں میں علم سنبھالے خوشی کی طبل بجاتے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے ظاہری شان و شوکت کو دوبالا کر رہے تھے۔ جب قافلہ قریب آ پہنچا تو سالار قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دربان پر نگاہ پڑی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگے، آیا تو ہی یوسف ہے؟ یہی سوال دوسرے دربانوں کو دیکھ کر کرنے لگے، یہاں تک کہ تاب ضبط نہ رہی۔ آتش فراق یوسف پڑھنے لگی، بارگاہ قدوس میں عرض کرنے لگے، الہی میرا یوسف کہاں ہے؟ ادھر بامر خدا جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، لمحات فراق کے نفس با نفس تمام ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے، وہ جو شاہانہ تاج سجائے گھوڑے پر سوار ہے، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرما رہا ہے، وہ تمہارا یوسف ہے۔ جو ہی یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں یوسف کے حسن و جمال پر پڑی، بے اختیار سوارے سے گر پڑے۔ اب جبرائیل علیہ السلام یوسف سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، صف انبیاء کی عظیم شخصیت آپ کے باپ اللہ کے پیارے نبی تشریف لاتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت یوسف عظیم باپ کی تعظیم کے لیے گھوڑے سے اتر پڑے۔ اب باپ بیٹا ایک دوسرے کے قریب ہوئے، جو ہی آنکھیں چار ہوئی دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ اس پر صداقت شوق محبت نے ساکنین عرش کو لرزا دیا۔ باپ بیٹے کے عشق کو دیکھ کر ملائکے آسمانی متحیر ہوئے، آہ و نالہ کرنے لگے۔ درگاہ قدوس میں حجاب غیب سے صدا بلند ہوئی، خدا بندہ ہم آج باپ بیٹے کے درمیان بے نظیر بے مثال محبت دیکھ رہے ہیں، آیا کبھی آئندہ بھی 2 دوستوں کے مابین اس منظر کا مشاہدہ کریں گے؟ تیسرا قافلہ، یہ وہ قافلہ ہے جس کے حالات بیان کرنے سے دل لرزتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ خاندان نبوت کا قافلہ تھا جس نے مدینہ محمد سے ہجرت کی تھی۔ قافلے کا سالار فخر انبیاء یوسف زہرا، سالار شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب مظلوم کربلا نے اپنی مختصر فوج کے ہمراہ اشک بار آنکھوں سے نانا رسول خدا کے روزے کو الوداع کہا اور سیدھا مکہ کا رخ کیا، مستورات بضعت الرسول کے سوار ہونے کو محمل منگوائے
ذوالجناح کو طلب کیا، سوار دوش رسول نے زین ذوالجناح کو زینت بخشی۔ باقی ماندہ مستورات بنی ہاشم گھروں سے نکل پڑی۔ ایک طرف اولاد عبد المطلب کافی تعداد میں اس شریف خاندان کے زن و مرد اولاد نبی کے اشراف افراد پیچھے ہو چلے۔ مدینے کے چاروں طرف نوحوں کی صدائیں بلند ہونے لگی، پوری فضا پہ غم کا طوفان محیط تھا۔ اب یہ سب حضرات اصحاب کسا کے عظیم فرزند کی مصیبت فراق میں ابر بہار کی طرح دل کھول کر رونے لگے۔ بے شک تمام اہل زمین سے اور ذوات قدسیہ پنجتن پاک کے شریف ترین فرد یہی ہیں جن کا نام نامی وجود ذی جود ذات با برکات حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بجا کہوں گا یہی شخصیت یادگار پیغمبر تھی۔ چنانچہ نبی دو جہاں حضرت امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد نگاہ عقیدت کا محور امام حسین علیہ السلام تھے، جنہیں دیکھ کر ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا تھا۔ جو ہی یہ قافلہ مدینہ سے چلنے لگا تو غم فراق کے آہ و نالوں سے آسمان قریب پھٹنے کے تھا۔ فضائے عالم تاریک نظر آ رہی تھی، مدینہ کی گلیاں سنسان ہونے کی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پیغمبر اسلام نے آج دنیا سے رحلت فرمائی۔ نبی کا نواسا مدینہ سے ایسے رخصت ہوا جس طرح موسیٰ بن عمران نے مصر سے ہجرت کی تھی۔ آخر میں اس قافلے کا ذکر کرتا ہوں جس کے مصائب نے ساکنان ارض و سما کو خون کے آنسو رلا دیے۔ وہ سیاہ پوش قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا جس کے سالار قافلہ حضرت سید سجاد تھے، جو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ تھے۔ ایک طرف وہ لٹی بیبیاں سروں میں خاک ڈالے ہوئے ماتمی لباس پہنے جب نانا کے شہر میں داخل ہوئی تو ملائکہ نے ندا بلند کی، خدایا اب تک ایسا قافلہ نہیں دیکھا۔ ادھر اہل مکہ کی ان بے کسوں پر نگاہ پڑی تو مردوں کے صف میں ایک بچہ اور ایک ضعیف امام نظر آئے۔ جملہ مردوں سے اور کوئی وطن نہ پہنچ سکا۔ قاسم و علی اکبر عباس علیہ السلام اور نہ حسین ہیں۔ یتیموں کے خیموں میں جب محمد حنفیہ کی جو ہی نگاہ پڑی تو گھوڑے سے غش کھا کر گر پڑے۔ بیمار کربلا آگے بڑھتے ہیں، چچا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، سر گود میں لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد حنفیہ ہوش میں آتے ہیں تو ایک جگر پاش آہ نکالی، زبان حال سے پوچھا، یبن اخی آئین اخی، اے سجاد میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے؟ جواب ملا، چچا جان سب شہید ہو گئے اور یتیمی کی حالت میں واپس پہنچا ہوں۔